تو دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ اللہ نے پکڑا تو کیوں پکڑا، سزا دی تو کیوں دی، چھوڑا تو کیوں چھوڑا، کوئی نعمت دی تو کیوں دی، بالکل بے حس ہیں، بالکل نہ سمجھ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف جانور ہی نہیں بلکہ کیا فرماتے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیونکہ جانوروں کو جتنی عقل سمجھ دی گئی ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، جو کام ان کے ذمے ہے وہ کرتے ہیں. اولئک، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ہم الغافلون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں. کس سے غافل ہیں؟ آخرت کے انجام سے غافل ہیں، جن کو وہ دن یاد نہیں. وہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہا ہے، بس انہی چیزوں میں مگن ہیں، اسی میں خوش ہیں، اور بس اس سے آگے نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے. ایسے دنیا میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے واپس جانا ہی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روایات میں آتا ہے کہ یا رب میری قوم سے سب کچھ چھین لینا مگر عقل نہ چھیننا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ لینا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو اس کی عقل ہی سب سے پہلے چھینتے ہیں، اس کی عقل ماری جاتی. یعنی عقل ماری جانی، عقل چھیننے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ بات کا اصل مقصد نہیں سمجھتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی عذاب کی آیت آتی ہے، کوئی جنت کی، کوئی جہنم کی، یا کسی بھی طرح کی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہو سکتی. وہ کیا سوچتے ہیں، یہ تو کسی اور کی بات ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا، ہم نہیں ایسا کر رہے. ان چیزوں کو وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے لیے نہیں لیتے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہونا بھی ہے. ان کے سامنے حادثات ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے. وہ سوچتے ہیں یہ تو فلاں کے ساتھ ہو گیا، وہ فلاں مر گیا، اپنی موت نہیں، ابھی نہیں مجھے مرنا. کبھی اگر سنجیدگی سے ہم اپنی موت کے بارے میں سوچے بھی نا تو ہم نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی میرے بہت کام ہے، ابھی نہیں میں مرنا چاہتا. سوچنے کی بات بھی نہیں. کوئی بات بھی کرے تو ہم کہتے ہیں مت کرو بات، ابھی یہ کوئی بات ہے کرنے. اور ہم عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، ہم اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم ان چیزوں کو مسئلہ نہیں سمجھتے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم پھر بھی اسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا خوب علم رکھتے ہیں، دنیاوی امور کے بڑے ماہر ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری رونق چمک اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے فائدے اور نقصان اور وقتی آمد و رفت، ان چیزوں کے خوب ماہر. لیکن آخرت کی بات جہاں آتی ہے بالکل کورے. دنیا کی باتیں، دنیا کی سیاست پہ جتنے چاہو تبصرے کر لو اور کروا لو. کھیلوں کے بارے میں ایک ایک چیز پتا ہوگی، فلموں کے بارے میں خوب تفصیلات معلوم ہوں گی. لیکن آخرت کی بات، موت کے بعد کیا ہونا ہے، ہم یہاں آئے کیوں، موت تو بعد میں ہے، یہاں کیوں آئے، یہاں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ذمہ داری ہے ہماری، کس موقع پہ ہمارا کیا رول ہے، بحیثیت ماں کیا رول ہے، بحیثیت بیٹی کیا رول ہے، بحیثیت بیوی کیا رول ہے، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کی کیا ذمہ داری ہے میری، اس سے غافل. تو اگر ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے کو پیدا کیا گیا یا صرف ہمیں دنیا کے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا، تو یہ جانور وغیرہ بہت تھے، جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، چرتے ہیں، فریش فوڈ کھاتے ہیں، سارا دن ان کا صرف ایک کام ہے. پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، سارا دن کیا کام ہے ان کا، صرف ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ان کا. نہ انہیں پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ کوئی اور دنیا کی کوئی مفید کام کرنا کسی انسان کے فائدے یا بھلائی کا، کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی کام نہیں ان کا سوائے اس کے. تو اگر انسانوں کی زندگی کا بھی صرف یہی مقصد ہو اور ساری ان کی دماغ کی صلاحیتیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی انرجی، ان کی سوچ ہر وقت صرف دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہو اور اس سے آگے
کچھ انہیں نظر نہ آتا ہو، وہ بھول جائیں اسی سوچ میں کہ انہیں کسی نے پیدا بھی کیا اور کسی کے پاس واپس بھی جانا ہے، تو پھر وہ کہاں سے افضل ہیں جانوروں سے؟ اللہ تعالیٰ تو انہیں جانوروں کی طرح بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے.